صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. عزیزان محترم، یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا، اور قرآن مجید کے فضائل ہم کیا بیان کر سکیں، اس لیے کہ یہ کسی کا کلام نہیں بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. اور اس کلام کی برکت یہ ہے، قرآن مجید اپنے اندر ایسی برکتیں رکھتا ہے کہ جس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جس نے قرآن کو دیکھا، فرماتے ہیں کہ قرآن کو دیکھنا بھی ثواب ہے، قرآن کو چھونا بھی ثواب ہے، قرآن کو ہاتھ میں پکڑنا بھی ثواب ہے، قرآن شریف کو کھول کر قرآن کے کلمات کو دیکھنا بھی ثواب ہے، قرآن شریف کی تلاوت کرنا بھی ثواب ہے، قرآن شریف کی تلاوت کے بعد اس کا ترجمہ کرنا بھی ثواب ہے، قرآن مجید کی تلاوت کے بعد اس کی تفسیر کرنا بھی ثواب ہے، اور پھر قرآن مجید پر اس کی تفسیر و تشریح پر بیان کرنا بھی ثواب ہے. اس لیے کہ یہ وہ واحد کتاب ہے کہ ساری کتابیں آپ کتنا بھی دیکھ لیں، پورا پڑھ لیں، سر پر رکھ لیں، سینے پر رکھ لیں، لیکن یہ جو مقام و مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو عطا فرمایا ہے، اللہ اکبر. عزیزان محترم، یہاں تک کہ اس کتاب کو جو بچہ سیکھنے کے لیے گھر سے مدرسے کی جانب نکلتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اس چلنے والے بچے کے قدموں کے نیچے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں. یہ وہ کتاب ہے سیکھنے جانے والے کے لیے، تو سکھانے والے کا عالم کیا ہوگا. اور اسی طریقے سے میرے آقا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کو جس نے حفظ کر لیا، جو قرآن مجید کا جو حافظ ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے حافظ قرآن کی عزت کی، گویا اس نے میری عزت کی. اور جو حافظ قرآن ہوتا ہے، بروز محشر اس کے ماں باپ کے سر پر تاج ہوتا ہے، اور وہ تاج کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی. ماں باپ پوچھیں گے یہ اعزاز عزت یہ کس لیے ملی؟ تو آواز آئے گی کہ تم نے اپنے اولاد کو قرآن کا قاری بنایا، تم نے اپنی اولاد کو قرآن کا حافظ بنایا، کہ جس کی وجہ سے آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں عزت کا تاج پہنایا ہے. تو لہٰذا عزیزان محترم، قرآن مجید کے متعلق حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک واقعہ نقل فرماتے ہیں کہ ایک شخص کا انتقال ہوا جو نہایت ہی گنہگار شخص تھا، لیکن فرماتے ہیں کہ اس کو کسی نے دیکھا خواب میں، تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس شخص کو فرشتے اپنے ساتھ لے کر جنت میں داخل ہو رہے ہیں. شخص نے جو دیکھا اس نے پوچھا یہ بتاؤ کہ یہ مقام و مرتبہ کہ فرشتے تجھے ساتھ میں لے کر جنت میں داخل ہو رہے ہیں، بات کیا ہے؟ تو شخص کہتا ہے کہ بے شک میں ایک گنہگار تھا، لیکن میری ایک عادت تھی کہ جب بھی میں اللہ کے کلام کو دیکھتا، پڑھنا مجھے نہیں آتا تھا، لیکن قرآن مجید کو جب بھی میں دیکھتا، نماز کے بعد یا کبھی بھی جہاں بھی دیکھتا، فوراً ادب کے ساتھ میں کھڑا ہو جاتا تھا. ادب کے ساتھ میں قرآن کریم کو جہاں دیکھتا اس کی تعظیم کرتا، کھڑا ہو جاتا. تو صرف قرآن مجید کی تعظیم اور اس کے ادب کی وجہ سے اللہ نے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا. تو لہٰذا اللہ کا یہ پاک کلام اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، اور ہم پر بہت بڑا احسان فرمایا کہ ایسا میرے آقا کا معجزہ جو ہمارے درمیان ہے، اور وہ معجزہ تا قیامت تک رہے گا. تو لہٰذا جس نے اسے حاصل کیا اس نے سب کچھ پا لیا، اور جس نے اس سے دوری اختیار کی تو فرمایا کہ وہ گھر اور وہ دل ویران ہے، کہ جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں وہ گھر نہیں قبرستان ہے، اور جس دل کے اندر قرآن نہیں وہ گھر وہ دل ویران ہے. تو لہٰذا عزیزان محترم، ہمیں چاہیے کہ کم سے کم قرآن کی ایک آیت سے ہی روزانہ پڑھنے کی کوشش کریں. حکم تو یہ ہے کہ کم سے کم قرآن کا کچھ حصہ پڑھا جائے، اگر نہیں وقت ملتا تو قرآن کی کچھ آیتیں پڑھی جائے. کم سے کم بیٹھ کر، اگر قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا
تو یہاں پر اتنا بھی ہے کہ قرآن کو دیکھنا بھی ثواب ہے. کم از کم قرآن کو اٹھائیے اور اس کو دیکھتے جائیے اور پھر اسے چومتے جائیے، انشاءاللہ اس کی برکتیں حاصل ہو جائے گی. پروردگار عالم ہم تمام کو کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور رمضان شریف میں جو قرآن پاک نازل ہوا، اللہ تعالیٰ اس کی برکتوں سے ہم تمام کو مالا مال فرمائے.